یورپ کا ایک انجینئر کیا آرکیٹیکٹ، یورپ کا ایک آرکیٹیکٹ مسلمان ہوا اور اس نے اپنے مسلمان ہونے کے حالات لکھے کہ کیا کیا وجہ ہوئی ہے۔ اس نے یہ لکھا کہ میں چونکہ آرکیٹیکٹ ہوں اس لیے یہ چاہتا تھا کہ میں دنیا میں دیکھوں آرکیٹیکچر کے اچھے اچھے نمونے کہاں کہاں ہیں، لہذا اس نے ہندوستان اور پاکستان کا سفر بھی کیا۔ وہ دلی جب پہنچا تو وہ دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے گیا۔ دلی کی جامع مسجد میں سیڑھیوں پر وہ چڑھ رہا تھا، وہاں بہت سارے وہ بھکاری ہوا کرتے ہیں، تو یہ بھکاری سامنے آیا، اس سے پیسے مانگے۔ اس نے پیچھے سے پرس نکالا، اس میں سے 100 کا نوٹ نکالا اور اس غریب کو دیا، اور باقی وہ پرس جو ہے وہ پیچھے سے رکھا۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ پرس جیب میں جانے کے بجائے باہر سے گر گیا، وہ چڑھ گیا اوپر۔ دلی کی جامع مسجد میں سیڑھیاں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے حضرات نے دیکھی ہوں گی، تو وہ جب اوپر چلا گیا، وہ جو بھکاری تھا اس نے دیکھا کہ پرس گر گیا، اس نے آ کر پرس اٹھا لیا۔ انگریز جو ہے وہ مسجد کے اندر، بہرحال اس نے دیکھی مسجد، بہت حیران ہوا۔ اب جب باہر نکلا، باہر اس نے ٹیکسی رکھی تھی، ٹیکسی میں بیٹھا، ریٹرن ٹیکسی اس نے ہوٹل سے لی ہے۔ واپس جب وہ ہوٹل پر پہنچا تو اب اس نے پیچھے سے پرس جب ڈھونڈا تو وہ نکلا۔ ابھی سوچتا رہا کہ میرا پرس کسی نے نکال لیا یا گر گیا، بہرحال پتہ نہیں چل سکا۔ اس پرس میں اس کے پیسے بھی تھے، اس کا آئی ڈی کارڈ بھی تھا، اور دوسرے ڈاکومنٹ کیا کیا ہوں گے وہ سب اسی میں تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، ہوٹل میں ریسپشن سے اس نے پیسے اٹھائے، اس سے پیسے لیے اور ٹیکسی والے کو دیے، اور پھر بیوی کو فون کیا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ یہاں دیکھی، تم بھی دیکھ کر حیران ہو جاؤ گی۔ اس کو یہ لوگ مسجد کہتے ہیں، دلی کی جامع مسجد، یہ تو تمہاری اچھی خبر ہے، لیکن بہت پریشان کی خبر یہ ہے کہ میرا پرس گم ہو گیا اور آئی ڈی کارڈ بھی چلا گیا اور وہ ڈالر وارر وہ بھی چلے گیا۔ تو اب تم جلدی سے پیسہ کا انتظام کر کے مجھے بھیجو یا خود ہی آ جاؤ۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میں ویزا نکالتی ہوں اور 2-4 دن میں بھی پہنچ جاتی ہوں۔ انگریز اب ہوٹل میں بیٹھا، یہ اس نے اپنے حالات لکھے۔ یہ حالات میں نے مکہ مکرمہ میں پڑھے ہیں ایک میگزین میں۔ ادھر سے وہ جس بھکاری نے وہ اٹھایا ہے پرس، اسے جب کھولا تو پہلے تو اس نے نوٹ نکالے تو کہا یہ نقلی نوٹ رکھے ہیں اس نے شاید، کیونکہ وہ انڈین کرنسی نہیں تھی، وہ ڈالر تھے، اسے سمجھا نقلی نوٹ۔ لیکن ساتھ میں سوچا کہ نقلی نوٹ کیوں رکھے گا، کسی اور سے پوچھا تو ایک نے کہا یہ تو امریکن کرنسی ہے کہ ڈالر ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کتنے کا ہوتا ہے، معلوم کیا۔ اس طرح سے معلوم کرنے کے بعد اب جب اس نے حساب لگایا تو تقریباً انڈین کرنسی میں وہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ بن گیا، تو خوش ہو گیا، خدا ان کا بیٹھا یہ اندر سے خوش ہو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک نیا خیال جنم لے گیا۔ وہ نیا خیال اس کے ذہن میں یہ آیا کہ قیامت تو بہرحال آنی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، میں مسلمان ہوں، قیامت کے دن جب وہاں حساب شروع ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس انگریز کا نبی حضرت عیسیٰ ہمارے نبی کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا میرا ایک امتی آپ کے اس ملک میں گیا تھا، آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے کھائے، اور میرا نبی یہ کہے گا دیکھا تیری وجہ سے مجھے گراؤ شکوہ آ گیا، تو اس وقت میں کیا کروں گا۔ یہ بیکاری کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، یہ خیال ابھرتا گیا یہاں تک کہ وہ گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھ کر کے وہ کہتا میں تو کبھی نہیں آتا تھا نماز پڑھنے، آج آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ وہ انگریز مجھے ملنا چاہیے تاکہ میں پرسوں اس کو واپس کر دوں۔ یہ احساس پیدا ہوا یہ میرا پیسہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ بہرحال وہ انتظار کرتا رہا، اس کی بیوی آئی، وہ پیسے لے کر کے آئی، اس کے بعد وہ بیوی کو لے کر کے آیا جامع مسجد دکھانے کے لیے اگلے ہفتے۔ اب جب وہ جامع مسجد دکھانے کے لیے اگلے ہفتے آیا تو جب وہ سیڑھیوں سے چڑھ رہا تھا تو بیکاری سامنے، وہ دوڑ کر کے آ گیا، کہنے لگا یہ تو آ گیا پھر، اور آ کر کے اس نے کہا یہ آپ کا پرس؟ اس نے کہا ہاں۔ اچھا وہ بات کر نہیں سکتا تھا، یہ گائیڈ ساتھ لیتا تھا، تو گائیڈ سے کہا یہ پرس پچھلے ہفتے اس کا گر گیا تھا۔ وہ گائیڈ اس کو دیکھ رہا کہ لگا بھکاری انسان، پچھلے ہفتے اس نے پرس اٹھایا، اس نے محفوظ رکھا اور خود ہی لا کر دے رہا ہے۔ انگریز کے ہاتھ میں پرس دیا، اس نے جلدی سے کھول کے دیکھا، اندر سے پیسے تو سارے موجود، وہ ڈاکومنٹ کیا کیا اس میں ہوں گے وہ بھی سارے موجود۔ وہ کبھی اس کو دیکھتا ہے کبھی اس کو دیکھتا ہے، یار ایسے انسان بھی دنیا میں ہے، ایک ہفتہ پہلے میرا پرس یہاں گرا ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ انکار کر سکتا تھا، چھپا تو میں کہاں اس کو پکڑ سکتا تھا۔ اس نے کہا اس سے پوچھو تجھے کس نے مجبور کیا یہ پرس دینے کے لیے؟ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا ہے، بس مجھے خیال آ گیا تو آپ لے لو اپنا پرس جاؤ۔
وہ گائیڈ کہتا ہے نہیں یہ کہہ رہا ہے نا، آپ بتاؤ کیا بات ہو گئی ہے. تو اس نے کہا جی بس میرے دل میں خیال یہ آیا کہ میں مسلمان ہوں، نیک کام تو میں نے آج تک کبھی کیے نہیں، بھیک مانگ کر کے میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں، اور مگر پچھلے ہفتے جب یہ پرس مجھے ملا تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ پہلے تو خوشی ہوئی مجھے، لیکن بعد میں مجھے افسوس ہوا اور پریشانی یہ ہوئی کہ قیامت کے دن اگر میرا نبی ان کے نبی کی شکایت سن کر مجھے بلائیں گے اور کہیں گے کہ اس کا نبی مجھے بھی شکایت کر رہا ہے، ان کا ایک امتی وہاں تھا تمہارے یہاں، وہاں اس کا پیسہ گر گیا تھا، وہ مسافر تھا، تم نے وہ پیسہ پہنچا کر کیوں نہیں دیا تھا، تو میں وہاں لاجواب ہو جاؤں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے یہ پرس واپس کیا. بہرحال اس نے پرس لیا، شکریہ کیا اور کچھ پیسے اس کو دیے. اس نے کہا آج تو نہیں لوں گا. انہوں نے کہا نہیں آج لینے پڑے گا. کہنے لگا آج تو نہیں لوں گا. بہرحال یہ اندر چلا گیا تو بیوی اس کو اندر مسجد میں جا کر کہتی ہے مجھے لگتا ہے تم کچھ ڈپریس ہو. کہنے لگا ہاں. مجھے لگتا ہے تم سیٹ نہیں ہو. کہنے لگا ہاں. کیا بات ہو گئی ہے؟ کہنے لگا دیکھو نا وہ باہر جو ہم کو وہ بھکاری ملا، اس بھکاری کی وجہ سے میں کو سیٹ نہیں. کہ دیکھو اس نے کیا بات سوچی ہے. بہرحال یہاں سے اس نے ارادہ کیا کہ جس نبی کا اس کو ڈر تھا اس نبی کے حالات میں پڑھوں گا. تو آیا باہر اور باہر جا کر کے کتاب خریدی، سیرت کی کتاب ہے وہ، آپ بھی کبھی ضرور اس کو ڈھونڈیں اور پڑھیں. خالد لطیف بابا یا خالد لطیف نام کا کوئی شخص جس نے اسلام قبول کیا. وہ پہلے کچھ اور تھا، اس نے اسلام قبول کیا. اس نے کتاب لکھی ہے پیغمبر صحرا، پرافیٹ آف ڈیزرٹ. وہ کتاب اس نے خریدی اور کتاب خریدنے کے بعد آگے چل کر کے مسلمان. سبب کیا بنا؟ بھیکاری کا حرام سے بچنا. سبب کیا بنا؟ بھیکاری کی ایمانداری.